آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ایمان کی طاقت کو بالکل نئے زاویے سے دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جہاں بظاہر ہر امید دم توڑ چکی تھی۔ یہ صبر کی کہانی ہے، ایک ایسی دعا کی جو ناممکن کو ممکن بنا گئی، اور اس کا جواب ایک معجزے کی شکل میں آیا۔ تو آئیے ان کی زندگی کے ان خاص لمحات کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں جنہوں نے تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک نبی کا اپنا سب سے بڑا معجزہ کسی اور کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ تو آخر حضرت زکریا علیہ السلام تھے کون، اور ان کی زندگی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اس کہانی کا منظرنامہ ہے قدیم یروشلم شہر، ایک ایسا شہر جو اس وقت روحانیت اور عبادت کا دل سمجھا جاتا تھا، اور یہیں سیکنڈ ٹیمپل یعنی دوسرے ہیکل کی مقدس دیواروں کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو اسلامی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ وہ صرف اللہ کے نبی ہی نہیں تھے، بلکہ یروشلم کے دوسرے ہیکل میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے کاہن یعنی پریسٹ بھی تھے۔ مطلب اپنی حکمت اور پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اپنی قوم میں ایک بہت ہی خاص، بہت ہی محترم مقام رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی آپ سمجھے اللہ کی خدمت کے لیے وقف تھیں۔ وہ بے وقت کئی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے نبی بھی تھے، ہیکل میں ایک پریسٹ کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے تھے، اور وہاں عبادت کے سارے انتظامات بھی وہیں دیکھتے تھے۔ لیکن ان سب کاموں کی بنیاد، ان سب کے دل میں جو چیز تھی، وہ تھی ان کی گہری، پختہ اور مسلسل عبادت۔ پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور وہ تھا حضرت مریم کی کفالت کا شرف ملنا۔ یہ خود ایک معجزہ تھا، ایک ایسا معجزہ جس نے ان کے اپنے دل میں ایک نئی امید، ایک نئی دعا جگا دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جتنے بھی کاہن وہاں موجود تھے، ان سب میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی دیکھ بھال کریں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کتنے نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ اور قرآن مجید اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب بھی زکریا ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں ایک خیال آیا، ایک امید جاگی کہ جو خدا بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ انہیں اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہیں سے ان کی اپنی دعا کا سفر شروع ہوا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عمر ڈھلنے لگی، بڑھاپا آ گیا، تو حضرت زکریا کو ایک فکر ستانے لگی، فکر اپنی روحانی میراث کی کہ ان کے بعد اس کام کو کون آگے بڑھائے گا۔ اور یہی وہ فکر تھی جس نے انہیں ایک ایسی دعا کرنے پر مجبور کیا جو سیدھی ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی۔ ذرا ان کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک گہری کشمکش میں تھے۔ ایک طرف تو تھی تلخ حقیقت، ہڈیاں کمزور ہو رہی تھیں، بال سفید ہو چکے تھے، اور اہلیہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی امید تھی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ امید کہ اللہ انہیں ایک ایسا وارث ضرور دے گا جو آل یعقوب کی میراث کو، اللہ کے پیغام کو آگے لے کر چلے گا۔ اور انہوں نے اپنی اس بے بسی اور امید کو، اپنی اس پوری کیفیت کو اللہ کے سامنے ان الفاظ میں رکھ دیا۔ سورہ مریم کی یہ آیات دل کو چھو لیتی ہیں۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب وہ عبادت میں کھڑے تھے تو ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ اور جواب بھی کیسا، ایک ایسا معجزہ جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ فرشتوں نے آواز دی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ یعنی نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی، بلکہ اس کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ایک بالکل نیا نام۔ اچھا، یہ جو پورا مکالمہ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے خوشخبری سنائی، پھر
حضرت زکریا نے، جو کہ ایک فطری رد عمل تھا، اپنی عمر اور بیوی کی حالت کا حوالہ دے کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دل کے اطمینان کے لیے اللہ سے ایک نشانی مانگی، اور نشانی بھی کیا ملی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں ایک اور حیرت انگیز بات، روایات کے مطابق جب حضرت زکریا کو یہ خوشخبری ملی تو ان کی عمر 92 سال تھی، 92۔ یہ عدد سن کر اس معجزے کی عظمت کا اندازہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، وقت گزرا، حضرت یحییٰ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا، لیکن سچائی کا راستہ، حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، یہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اور اب ہم حضرت زکریا کی زندگی کے آخری اور شاید سب سے کڑے امتحان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ظالم حکمرانوں نے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، اور اب وہی خطرہ حضرت زکریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ان کا تعاقب کیا جانے لگا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ رہے تھے اور اسی دوران ایک اور معجزہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑا درخت بیچ سے کھل گیا اور حضرت زکریا نے اس کے اندر پناہ لے لی۔ درخت تو بند ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے لباس کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک کونا باہر ہی رہ گیا۔ اور بس شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے فوراً ان کے دشمنوں کو وہ جگہ دکھا دی، ان کی پناہ گاہ ظاہر کر دی۔ اور پھر ان ظالموں نے انہوں نے حضرت زکریا کو اسی درخت سمیت آرے سے چیر ڈالا۔ اس طرح 130 سال کی عمر میں اللہ کے اس عظیم نبی نے شہادت کا وہ عظیم مرتبہ پایا۔ تو حضرت زکریا کی زندگی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب ایمان کو وقت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو اس کا جواب کیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی یہ جواب ایک معجزے کی شکل میں ملتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ کی پیدائش، اور کبھی یہ شہادت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لیکن شاید سبق یہ ہے کہ ہر حال میں جیت آخرکار ایمان کی ہی ہوتی ہے۔